اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پیارے دوستو، آپ سب کو اس بات کا تو مکمل علم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم حسن اخلاق تھے۔ آپ کی ہر ادا، ہر کام ایسا ہوتا تھا کہ گویا حکم خداوندی سے ہی ہو رہا تھا۔ آپ کے چال چلن انسانیت کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ اگر ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو کوئی بھی وجہ نہیں کہ ہم زندگی اور آخرت میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ دوستو، میں ہوں اقبال اعظم چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی چند عادتیں اور اصول بتانے والا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں گی، اور اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئیں تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے درمیان شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے اور میری حوصلہ افزائی ہو، اور میں آپ کے لیے مزید ایسی ہی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں۔ اس ویڈیو میں موجود یہ باتیں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی، اس لیے اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہ کریں بلکہ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں ان باتوں کی طرف جن کا آپ سب کو انتظار ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی منہ سے کھانا نکال کر نہیں کھاتے تھے، منہ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے، اندھیرے میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کوئی کھانا اگر سامنے آ جائے تو اس پر کبھی اداس نہیں ہوتے تھے، اگر پسند آ جاتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو نہیں سونگھتے تھے، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہیں کرتے تھے، بدبودار اور گندے لوگوں کے پاس کبھی نہیں بیٹھتے تھے، سونے سے قبل بری باتیں نہیں کرتے تھے، ہاتھ کے پٹاخے لگانے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیتے تھے تاکہ اگر کوئی چیز، کوئی جانور، کوئی ایسی حشرات الارض ٹائپ کوئی چیز اس میں موجود ہو تو وہ نکل جائے، تاکہ ایسے ہی جوتا پہننے سے وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ دانتوں سے سخت چیز کو توڑنے سے منع کیا گیا ہے، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں تھوکنا نہیں چاہیے، اور بیت الخلاء میں باتیں کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیلی کیا کرتے تھے، نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، نماز فجر، عصر اور مغرب کے بعد سونے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامت اور اذان کے درمیان باتیں نہ کیا کرو، دوسروں میں عیب تلاش کرنا بہت بڑی برائی ہے، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بنانے سے بھی منع فرمایا ہے، اور دوستوں کو دشمن بنانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، اپنے دل میں کسی ایسی بات کو جگہ نہ دو جس سے آپ کے دوست کی شخصیت کے بارے میں آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو، یا آپ کے دوست کے دل میں آپ کے بارے میں نفرت پیدا ہو۔ کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے دوسرے کی شخصیت جہاں متاثر ہوتی ہے وہاں آپ کے بارے میں بھی لوگوں کے دل میں نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ جو آپ کو برا کہتے ہیں ان کے ساتھ نیکی کرو، اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کرو، اپنی خامیوں میں ہر وقت غور کرو اور توبہ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر خوش رہنا ایک اچھے انسان کی فطرت ہے۔ غربت میں ہمیشہ صبر کیا کرو، اور غربت کے دوران جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی امتحان ڈالا ہے تو اس وقت اپنے سے نیچے، اپنے سے غریب لوگوں کی طرف دیکھو، نہ کہ اپنے سے برتر لوگوں کی طرف دیکھو۔ کسی بھی چیز کا غرور مت کرو،
غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی بات جو آپ کی شخصیت میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں یعنی شیخی نہ بگارو، کوئی ایسی بات نہ کرو جو اپنی شخصیت اور اپنی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ارد گرد لوگوں سے، خاص اچھے لوگوں سے، دوستوں سے، علماء سے اور ایسے لوگوں سے جو آپ سے بہتر سوچتے ہوں، سمجھتے ہوں اور کسی بھی بارے میں بہتر رائے دے سکتے ہوں۔ یہ تھے وہ 40 اصول، وہ 40 باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ اگر ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔